نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں نصیب ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے کرم کے صدقے ہم پہ رمضان کی نعمت کے بعد اگلی جو نعمت ہے عید الفطر کی صورت میں عطا فرمائی۔ اور آج کی گفتگو کا تعلق عید الفطر کی نعمت کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، عید الفطر کا تعلق جہاں عبادت کے ساتھ ہے وہاں انسانیت کی عزت کے ساتھ بھی ہے۔ یہ یوم شکر بھی ہے اور یوم تکریم بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے ہم آتے ہیں تو یہ عبادت، اس کا اظہار جو ہے اجتماعی طور پر ہوتا ہے، باجماعت شکل میں ہوتا ہے، تکبیرات کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک اہتمام و انتظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا اظہار، پیار کا اظہار، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ، سلام، محبت، یہ ساری چیزیں یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو جہاں یہ دین اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کا پیغام دیتا ہے، وہاں یہ دین اللہ کے بندوں کے ساتھ اظہار محبت کا پیغام بھی دیتا ہے۔ یہ دن عبادت کا بھی دن ہے اور عزت کا بھی دن ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور بندوں کو عزت دی جائے، بندوں کو تکریم دی جائے اور بندوں کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے۔ اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے، اور پھر نہ صرف عزت عطا کرتا ہے بلکہ اپنے کلام میں اس عزت کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا ہے، عزتوں کا تاج بخشا ہے، اور یہی تاج ہے جو اللہ نے انسانیت کے سر پہ رکھا ہوا ہے، جس کی سبب، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوق کا منصب عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار عزتوں سے نوازا ہے۔ جب قرآنی وحی کا آغاز ہوتا ہے، پہلی وحی جب اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرماتا ہے تو اللہ اپنے کلام کا آغاز ہی انسان کے ذکر سے کر رہا ہے۔ اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہوگی کہ کلام خدا کا آغاز انسان کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر کے ساتھ آگے پھر اور درجے عطا کرتا ہے۔ عزت کے مدارج ہوتے ہیں، لیکن ان درجوں تک پہنچنے کے لیے عزت دینے والی ذات کے ساتھ تعلق ضروری ہے، عزت دینے والی ذات کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ جو مولا عزت بخش رہا ہے اس مولا کی محبت، اس مولا سے تعلق، اس مولا کی یاد ضروری ہے۔ جتنا اس مولا سے تعلق بڑھتا جائے گا اتنی عزت بھی بڑھتی جائے گی۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ پہلا زاویہ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو عزتوں سے نوازتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ وہ عزت پا کر بھی عزت دینے والے سے دور رہے، اس کے تعلق سے دور رہے، اس کی یاد سے دور رہے، پھر حشر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر وہ منصب اس سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ظلمت میں ڈال دیتا ہے، تاریکی میں ان کو ڈال دیتا ہے،
اور جو بندہ اس عزت کو پا کر اس کی بارگاہ کے ساتھ متعلق ہو جائے، عزت دینے والے کے ساتھ ربط قائم کر لے، اس کے ساتھ تعلق بندگی جوڑ لے، اس کے ساتھ تعلق غلامی جوڑ لے، پھر اللہ اس کو اور عزتوں سے نوازتا ہے۔ پڑھیے قرآن پاک، اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، پھر ان کی عزت میں تسلسل رہتا ہے، ان کی عزت میں دوام رہتا ہے، ان کی عزت میں کمال رہتا ہے، ان کی عزت میں ارتقاء رہتا ہے، ان کی عزت میں عروج رہتا ہے۔ زوال اسی کے لیے جو اس سے تعلق جو توڑ لیتا ہے، جو اللہ پاک سے تعلق توڑ لے اس کو زوال مل جاتا ہے، اور جو تعلق بندگی جوڑ لے اسے عزتوں کا کمال مل جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس عزت کا آگے ذکر بھی فرماتا ہے، فرمایا ان اکرمکم، پہلے فرمایا تھا کرمنا، تکریم کا ذکر ہوا، اب تکریم کے بعد فرمایا اکرم، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ کون ہے؟ اب عزت میں اضافہ ہو گیا، پہلے تکریم، اب جو کمال ملا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اکرم کہا، اور اکرم فرما کے کہا کہ تم میں سے سب سے اکرم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دامن میں تقوی ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا تقوی جسے نصیب ہو جائے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافے فرما دیتا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، یعنی ادھر اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، ادھر عزتوں میں کمال ملتا جا رہا ہے، عزتوں میں عروج ملتا جا رہا ہے۔ پھر دیکھیے گا اس کو ایک اور آیت کی روشنی میں دیکھیں، پھر اتنی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے کہ اتنا اسے کمال عطا کرتا ہے کہ جہاں وہ اپنی عزتوں کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ان بندوں کی عزت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پڑھیے سورہ منافقون 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت اہل ایمان کے لیے۔ یعنی جہاں ایک آیت ایک ہی ہے مگر تین طرح کی عزتوں کا ذکر ہو رہا، اور وہ تین طرح کی عزتیں کون سی؟ ایک عزت اللہ کے لیے، پھر فرمایا عزت رسول کے لیے، پھر فرمایا مومنوں کے لیے۔ یہ زاویہ عزت ہے۔ اب اس ترتیب کو دیکھیں تو ایک پہلو ملتا ہے، پہلا جو درجہ ہے وہ ہے ذاتی درجہ، اللہ کے لیے عزت، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عزتوں کا فیض نور عطا کرتا ہے، اور اپنی عزتوں کا نور جب عطا کرتا ہے تو وہ عزت اللہ تعالیٰ اپنی حبیب کو عطا فرماتا ہے، ایسی عزت کہ کل کائنات میں جن کو عزتیں بخشی، جس طرح انسان کو عزت دی، انسانوں میں اہل ایمان کو عزت دی، اہل ایمان سے پھر اولیاء کو عزت دی، اولیاء سے پھر آگے ہستیوں کو عزت دی، آخر پہ جب آپ جائیں گے پھر وہاں عزت انبیاء ملتی ہے، اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو جو عزت دی، ان سب سے بڑھ کے اللہ نے جس کو عزت عطا فرمائی، اس عزت والی ذات کو ذات مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی عزت کا تاج کسی کو ملا ہوا ہے، اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی عزت کی بات ہوتی ہے، اسے عزت مصطفیٰ کہتے ہیں، عزت رسول خدا کہتے ہیں، عزت حبیب کبریا کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے تیسری عزت کا ذکر ہوا۔ یہ تین عزتیں، پہلی عزت ذاتی، دوسری عزت عطائی، اور تیسری عزت سببی ہے، کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، اس کے لیے وسیلہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ تعلق قائم کر لے، حضور علیہ السلام کی ذات کی عزت کرے، حضور کا اکرام کرے، حضور کی تکریم کرے، آقا کی تعظیم کرے، آقا کے ادب کرے، حضور سے عشق کرے، حضور سے والہانہ محبت کرے۔ جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی عزت بھی بڑھتی جائے گی۔ علامہ اقبال نے پیغام دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر رسول اللہ سے وفاداری ہو گئی تو پھر یہ جہاں تو بعد والا مسئلہ ہے نا، لو بھی اس کا ہوتا ہے، قلم بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اتنی عزتوں کے ساتھ اللہ اس کو نوازتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ عزت ایمان والوں کو عطا کرتا ہے، اور پھر ایمان والوں کو عزت عطا کر کے اس عزت کی تشہیر فرماتا ہے۔ اس سے بڑی تشہیر کیا ہوگی کہ اللہ اپنی عزت کے ساتھ، اپنے رسول کی عزت کے ساتھ جن کی عزت کا ذکر کرے،
ان کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ پھر دیکھیے گا قرآن مجید کو پڑھیں، ایک اور زاویہ عزت ملتا ہے۔ اللہ پاک نے 89 مقام پہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خود خدا خطاب کر رہا ہے، میرا رب خطاب کر رہا ہے۔ تو جو مولا 89 مقام پہ یاد کرے اور خطاب کرے، تو بتائیے جن کو اللہ خطاب سے نوازے، اللہ جن سے خطاب کرے، ان عزت والوں کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ پھر یہ جو عزت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر بھی عزت عطا کرتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی عزت عطا کرتا ہے، یعنی انفرادی طور پر بھی عزتوں کا اظہار ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی عزتوں کا اظہار۔ مثلا دیکھیے عورتوں میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر بھی عزت کا اظہار فرماتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، میرے قرآن میں میری بندی مریم کا ذکر کرو، انفرادی عزت ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ احزاب کو دیکھیں، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اجتماعی عزت کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اہل ایمان مرد ہوں یا عورتیں، ایک عورت کا ادھر ذکر کیا، ادھر تمام خواتین کا ذکر کیا، تو انفرادی عزت بھی اللہ عطا کرتا ہے، اجتماعی طور پر بھی عزت کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر دیکھیے گا مردوں میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا اور فردن فردن بھی ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ۔ حضرت داؤد کا ذکر کیا، حضرت سلیمان کا ذکر کیا، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام، تمام نبیوں کا ذکر کیا۔ اور جب ذکر کیا تو بعض کا انفرادی طور پہ، اور جب اجتماعی طور پہ ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ پڑھیے قرآن پاک، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، تمام نبیوں پر ایمان کی بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ انفرادی طور پر بھی عزتوں کا اظہار فرماتا اور اجتماعی طور پر بھی۔ پھر ہم معاشرے کو لیں، اپنے گھر کو لے لیں، ہمارے گھر میں جو رشتے ہوتے ہیں ان کا ذکر اگر قرآن و حدیث میں دیکھیں، اللہ نے والدین کی عزت کا ذکر کیا، اللہ نے بیٹی کی عزت کا ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھائیوں کی عزت کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب ہارون، ان کی محبت کو دیکھیں، سنشد عضدک بأخیک، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ بھائی کی عزت کتنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کتنی زیادہ ہے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے بیٹیوں کے حوالے سے۔ حضرت مریم جب اللہ پاک نے عطا فرمائی ان کی والدہ کو، تو والدہ نے منت مانی تھی۔ حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی تھی، تو انہوں نے حضرت مریم جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ان کو کیا، کفیل بن کے وہ، اور پھر حضرت مریم کے لیے حجرہ بنا دیا گیا۔ اس بیٹی کو اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ جس حجرے میں اللہ کی وہ بندی، اور حضرت عمران کی بیٹی اللہ کی بندگی کرتی تھی، اس حجرے کی برکت یہ تھی کہ بغیر موسم وہاں پہ پھلایا کرتے تھے۔ یہ عزتیں ہیں جن کا اظہار قرآن کر رہا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت، عزت کا اعلان کیا ماں کی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رد الرب فی رد الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کرو۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹیوں کو پالا، رخصت کیا اچھے طریقے سے، قیامت کے دن میرے قریب ایسے ہوگا جیسے انگلیاں قریب ہیں۔ ہر رشتے کا ذکر کیا، عزتوں کا ذکر کیا، اور پھر جب اجتماعی طور پہ بات آئی تو تمام اہل ایمان کا ذکر کیا عزت کے حوالے سے۔ اب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے اقوال کی روشنی میں، فرامین کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ عزت کیا ہے اور عزت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فردن فردن بھی عزتوں کا اظہار کیا۔ آل محمد کو دیکھیں تو
ایک ایک فرد کی عزت کا اظہار کیا. فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی منی وانا من، ایک مقام پہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، عزت کا اظہار ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت کا اظہار فرمایا کہ انت صاحبی فی الحوض و فی الغار، فی الحوض یعنی فی الحوض و فی الغار، انت صاحبی، اے پیارے ابوبکر تو میرا صاحب ہے. کہاں صاحب ہے؟ فرمایا غار میں بھی تو میرا ساتھی ہے اور قیامت کے دن بھی حوض کوثر بھی میرے ساتھ ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی ایک ایک ہستی کی عزت کا ذکر کیا. پھر مجموعی طور پر صحابہ کرام کا ذکر کیا، ان کی عزتوں کا، مہاجرین کی عزتوں کا ذکر کیا، انصار کی عزتوں کا ذکر کیا، اصحاب بدر کی عزت کا ذکر کیا. حضور علیہ السلام نے السابقون الاولون قرآن نے بھی ذکر کیا اور آقا علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا. تو یہ جو اظہار عزت ہے اس کا تذکرہ کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فردن فردن، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو انفرادی طور پر عزت دی جا رہی ہے، کہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، کہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو، کہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو. ایک ایک صحابی کا بھی سرکار نے عزت کا اظہار کیا. اور جب مجموعی طور پہ عزت کا اظہار سرکار نے فرمایا تو امت کو بھی اس کی تعلیم دی. یہ عید الفطر کا پیغام کیا ہے کہ مجموعی طور پہ اہل ایمان کو عزت دی جائے، مجموعی طور پہ عزت کا اظہار کیا جائے، مجموعی طور پر ایمان والوں سے پیار کی بات کی جائے، محبت کا درس دیا جائے، ایک دوسرے سے ملا جائے، دوریوں کو دور کیا جائے، نفرتوں کو دور کیا جائے. اجتماعی طور پر دوسروں کی عزت کا اظہار کرنا یہ عید الفطر کا پیغام ہے. دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کی تکریم کرنا، دوسروں سے سلام لینا، دوسروں کو مبارکبادیاں دینا، یہ اجتماعی اظہار ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ نے اجتماعات میں اہل ایمان کی عزتوں کے ذکر فرمائے. میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نصرت دین کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا تو صحابہ کرام اپنی اپنی بساط کے مطابق مال پیش کرتے، اپنی اپنی بساط کے مطابق. ایک غریب صحابی ہے، غریب صحابی، اس کے گھر میں ظاہراً سامان نہیں تھا. اس صحابی رسول نے نصرت دین کے لیے جو اس کی ذاتی حیثیت تھی اس کے حساب سے اس نے ایک کلہاڑا لے کے جنگل میں جاتا ہے اور جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے. پھر وہ لکڑیاں بیچ کر اس سے کچھ کھجوریں اس کو ملی، اس کے بدلے میں وہ کھجوریں لے کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے آتا ہے. ایک مزدور مزدوری کر کے اپنی وہ جو تھوڑی سی اپنی حیثیت کے مطابق سامان تھا وہ لے کے آ رہا. اب ادھر مال جمع تھا اور بڑے بڑے احباب جو تھے، اصحاب جو تھے، وہ اپنی اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق لے کے آئے. وہ راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو میرے اس معمولی سامان کی کیا وقت ہوگی، کیا حیثیت ہوگی. ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غریب غلام کے دل پر مطلع تھے، اس کی کیفیات قلب کو دیکھ رہے تھے. حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، وہ صحابی بارگاہ رسول میں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا وہ مال پیش کیا. حضور علیہ السلام نے اس کی جو کھجوریں تھیں ان کو لیا اپنے مبارک ہاتھوں میں اور سرکار ان کھجوروں سے پیار کرنے لگ گئے، ان کھجوروں سے محبت کرنے لگ گئے. یعنی وہ معمولی جو سامان تھا ظاہراً وہ محبوب مصطفیٰ بن گیا. حضور اس سے محبت کر رہے ہیں، اس میں اخلاص تھا، اس میں محنت تھی، اس میں اس بندے کی عزت افزائی کرنا مقصود تھا اپنے اس صحابی کا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا اور پورے مال پہ بکھیر دیا. اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں اس غلام کی، اس صحابی کی، اس میرے پیارے کی، تو یہ کھجوریں تمام سامان کی قبولیت کا ذریعہ بن رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک فرد کو اجتماعی طور پر عزت دینا، اس کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنا اور اس کو تکریم دینا،
یہ تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، اجتماعی طور پر کسی کی عزت کا اظہار کرنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے خطبہ حجۃ الوداع اسلامی تاریخ میں ایک مرکزی نقطہ ہے، اور یہ مرکزی عنوان ہے، سینٹرل سبجیکٹ ہے یہ تاریخ اسلام کا خطبہ حجۃ الوداع۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کی شکل میں پوری انسانیت کو ایک پیغام دے رہے تھے، ایک کمپریہنسو خطبہ تھا وہ، جس میں حضور علیہ السلام نے تمام جہاد کو اس میں شامل فرمایا، انسانیت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اموال کی، تمہارے خون کی، تمہاری جانوں کی حرمت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مومن کی حرمت کا ذکر کیا، اس کے مال کی حرمت کا ذکر کیا، اس کے خون کی حرمت کا ذکر کیا۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم عزت مومن کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ تشہیر یوں فرمائی کہ کل صحابہ کے مجمع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عزت مومن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مجمع عام میں عزت اہل ایمان کا تذکرہ کرنا، اس کو کی ترغیب دینا، اس کی تشہیر کرنا، یہ تمام کی تمام تر چیزیں سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ پھر دیکھیے جب فتح مکہ ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام سن 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام جب داخل ہوئے فاتح بن کے، تو فتح مکہ ہوا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، آواز دی۔ حضرت بلال حبشی نے لبیک کہا، عرض کی آقا میں حاضر ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کے اندر، مجمع صحابہ کے اندر ایک انبوہ کثیر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، بلال اٹھو اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان سنا دو۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک حبشی غلام سرکار کا، چونکہ ایک تصور حضور علیہ السلام، وہ جو جاہلانہ ایک تصور تھا سابقہ، اس تصور کو حضور اپنے پاؤں کے تلے روند رہے ہیں۔ وہ کنسپٹ جو تھا بنا ہوا لوگوں کا، اس کو ختم کر رہے ہیں ایک نئے تصور کے ساتھ کہ دیکھو اسلام عزتوں کا دین ہے، اسلام تکریم کا دین ہے، اسلام توقیر کا دین ہے، اسلام عزت افزائی کا دین ہے، اسلام حوصلہ افزائی کا دین ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اس کا اظہار فرمایا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، ہر آنکھ دیکھ لے، ہر کان سن لے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم دن کے موقع پر اپنے پیارے بلال کو عزتوں سے نواز رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں، آنے والی انسانیت کو تعلیم دے رہے ہیں، امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ مجمع عام میں عزت ایمان اور عزت اہل ایمان کا پیام دینا، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نے مہاجرین کا تذکرہ کیا، انصار کا ذکر کیا، احادیث طیبہ میں آتا ہے، کبھی مہاجرین کی عزت افزائی کی بات، کبھی انصار کی عزت افزائی کی بات، اور پھر قرآن مجید نے جو فرمایا السابقون الاولون والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار، ایک ایک طبقے کا ذکر کیا، یہ عزت افزائی ہے۔ اسی تصور کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی عزت افزائی فرمائی، انصار کی عزت افزائی فرمائی، اور پھر حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی مجموعی طور پر بھی عزت افزائی فرماتے۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ جو فرمان مقدسہ ہے، یہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ حضور علیہ السلام پورے طبقہ کی عزت کا اظہار فرما رہے ہیں، اجتماعی طور پر کل صحابہ کی عزت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ عید الفطر کے حوالے سے یا عید کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں۔ تو پورا مدینہ جو تھا وہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا اور خوشی منا رہا ہے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہے، بچے خوشی کر رہے ہیں، اور خوشی در خوشی یہ خوشی در خوشی یہ ایک تو عید کا دن ہے، اور پھر سرکار کے ساتھ عید منانا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان خوشیوں میں شامل ہونا، یہ تو پھر کرم بالائے کرم ہے کہ حضور علیہ السلام
عید کی امامت فرمائیں گے، حضور علیہ السلام عید ملیں گے، حضور علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی عید ہوتی تھی، یعنی عید کا دن بھی تھا اور دید کا دن بھی تھا، عید کا بھی دن تھا اور حضور علیہ السلام کی زیارت کا بھی دن تھا۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں بچے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ اچانک سرکار کی نظر پڑی، ایک بچہ ہے جو اداس کھڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بیٹے ہر کوئی خوشی کر رہا ہے اور اس دن تو غم میں ہے۔ عرض کیا آقا میں یتیم ہوں، میرے والدین نہیں ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور اس کو پیار دیا، شفقت عطا فرمائی، اپنی آغوش محبت میں لیا۔ سرکار نے عید مؤخر کر دی، اس کو لے کے گھر آتے ہیں، نئے کریمان کے کپڑے دیے، اور پھر حضور علیہ السلام اپنے ساتھ اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ساتھ لے کے چلنا یہ ایک اظہار تھا، اجتماعی طور پہ گلیوں سے گزرنا، صحابہ کرام کو دکھانا اور لوگوں کو یہ بات، اس کی ترغیب کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ دیکھو یہ عید ہے۔ عید کیا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ بھی اور خوشیاں تقسیم بھی کرو۔ تو ایک ہی دن میں دو طرح کا تصور کہ عید منانا، خوشی منانا اور دوسروں کو اپنی خوشی میں تقسیم کرنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو عزت دی، ایک بچے کو رسپیکٹ دی، ایک بچے کو تکریم دی، اور ایک بچے کو تکریم دے کے صحابہ کرام کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ یہ بتایا کہ فقط یہاں آ کے 2 رکعتیں نہ پڑھنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، مساکین کو، فقراء کو، یتیموں کو خوشیوں میں شامل کرنا، یہ بھی عید کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے عید الفطر کے جب ہم لفظ پہ غور کرتے ہیں تو 2 لفظوں کے مجموعے کو عید الفطر کہتے ہیں، عید اور الفطر۔ عید کا معنی تو خوشی ہے، یعنی ایسی خوشی جو پلٹ پلٹ کے آئے، جو بار بار آئے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اسی طرح الفطر، اس کے مختلف زاویے ہیں، مختلف اس کے تشریحات ہیں۔ ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ یہ فطرانے کے تصور سے یہ لفظ سامنے آتا ہے، یعنی یہ وہ عید ہے جس میں پڑھنے سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے، یا مستحب عمل تو پہلے دیا جائے، بعد میں بھی بندہ دے سکتا ہے، لیکن مستحب اور افضل عمل یہ کہ پہلے دیا جائے۔ تو عید الفطر 2 لفظ ہیں، ان دونوں لفظوں کے 2 تصور ہیں۔ عید کا معنی یہ ہے خوشی منانا، اور الفطر یہ پیغام دیتا ہے خوشی بانٹنا، خوشی تقسیم کرنا، خوشی منانا بھی اجتماعی طور پہ اور خوشیوں کا تقسیم بھی اجتماعی طور پہ کرنا ہے۔ اب کبھی غور کریں کہ جو 2 عیدیں ہیں، مثلا عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان 2 عیدوں میں 2 چیزیں کامن ہیں۔ ایک تو نماز دونوں میں پڑھی جاتی ہے، اگر عید الفطر ہے تو فطرانہ دیا جاتا ہے، اگر عید الاضحیٰ ہے تو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 پہلو ہیں۔ ادھر عید کی نماز پلس فطرانہ ایکول ٹو 2 خوشیاں ہیں، یعنی 2 خوشیاں کیا ہے؟ ایک نماز پڑھ کے تم نے شکر ادا کرنا ہے، اور فطرانہ دے کے فکر کرنی ہے۔ یہ 2 ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کو دیکھیں، عید پڑھ کے شکر ادا کرنا اللہ کا، اظہار تشکر ہے، سجدہ ریزی ہے، اور عید کے بعد جب قربانی کرنی ہے تو جانور کا گوشت تقسیم کرنا، یہ فکر ہے کہ اپنی اس خوشی میں، اس معاملے میں غریبوں کو بھی یاد رکھو، جو حصہ ہے غریبوں کا وہ بھی دو۔ تو یہ دونوں عیدیں ہمیں پیغام یہ دے رہی ہیں کہ عید منانا بھی سنت ہے، خوشی منانا بھی سنت ہے، اور دوسروں کو خوشیوں میں شامل کرنا بھی سنت ہے۔ اب دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات اور بڑی اہم بات ہے کہ 2 نمازیں ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جس میں کیفیت غم ہوتی ہے، اور ایک نماز وہ ہے جس میں کیفیت مسرت ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے۔ مثلا جنازے کی نماز، اس میں کیفیت غم ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس نے غم کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنے کا تصور دیا ہے، اور خوشی میں بھی یاد الہی کا تصور دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے، جہاں غم اور خوشی میں یاد الہی ہے نا، وہاں دونوں نمازوں پہ غور کریں۔ جب جنازہ پڑھتے ہیں، یعنی اس میں کیفیات غم ہوتی ہیں، تو کندھے سے کندھا ملتا ہے، جنازے کی نماز میں بھی کندھے سے کندھا ملایا جاتا ہے، اور جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تب بھی حکم ملتا ہے جی کندھے سے کندھا ملاؤ۔ یہ 2 چیزیں بڑا خوبصورت پیغام دیتی ہیں کہ اسلام وہ دین ہے
یہ پیغام دے رہا ہے کہ موقع غم کا ہو تب بھی اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو، تاکہ اس کے غم میں برابر کا شریک بن جائے، اور موقع خوشی کا ہو تب بھی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو، تاکہ خوشی میں بھی اپنی خوشی میں اس کو شریک کرنا۔ یہ کندھوں سے کندھے ملانا صرف ایک ریا نہیں ہے، یا صرف دکھلاوا کا مسئلہ نہیں ہے کہ بس کندھے مل کے باقی خیر ہے، نہیں، کندھے بھی ملنے چاہیے اور دل بھی ساتھ ملنے چاہیے، ظاہر بھی ملے اور باطن بھی ملے۔ جب یہ دو چیزیں ملیں گی حقیقی خوشی کا سامان بنے گا۔ لہذا عید الفطر کا دن یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، عزتیں بانٹنے کا دن ہے۔ اپنے بھائیوں کو عزت دیں، غرباء کو عزت دیں، مساکین کو عزت دیں، فقراء کو عزت دیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آتا، کوئی حاجت مند آتا، کوئی طالب آتا، ضرورت مند آتا، تو آپ اس کو بٹھاتے تھے عزت کے ساتھ، آپ اس کی تکریم کرتے، اپنے ہاتھوں سے اس کو نوالے کھلایا کرتے تھے، اور کھلانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے کہ تیرا شکریہ، تو میری نجات کا ذریعہ بن رہا ہے، تو میری بخشش کر۔ یعنی دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، جگر پارائے رسول اور جگر گوشہ بطول، مولا کائنات کے شہزادے، ایک فقیر کے ساتھ، ایک مسکین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، بتایا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا عید کے دن مت سمجھیں کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو ان پر نظر بھی رکھیں جو آج کے دن محروم ہیں، اور کوشش کریں ان کو یاد کریں۔ ان کو یاد کریں گے تو آپ کو دوہری خوشی ملے گی اور دوہرا سرور ملے گا، عید کی خوشیاں منانے کا بھی اور عید کی خوشیاں تقسیم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن عزتیں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مومنوں کی عزت جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں محبت پیدا کرے کہ ہم عزت والے ہیں اگر تو عزت دینے والے بھی بنے، اور عزت والا ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کی عزت کا ذریعہ بنے اور دوسروں کو عزت دینے والا بنے۔ حقیقی عزت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عید الفطر کی خوشیاں تمام اہل اسلام کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔